السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے تھم نیل پڑھا ہوگا، یہ ویڈیو اسرائیل کے بارے میں ہے کوئی دنیا میں اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا؟ غزہ میں کوئی بھی ہسپتال فنکشنل نہیں، زخمی تڑپ رہے ہیں، جو زخموں کے علاج کے لیے نہیں بلکہ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بلبلا رہے ہیں، اور امریکہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ذرا آپ اس کو ملاتے جائیں باتوں کو اور ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ وہ جو امریکہ کو خدا مانتے ہیں، میں انہی سے کہوں گا کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ خدا کے بندو، زخمیوں کا علاج تو کرنے دو، بھوکھوں پیاسوں کے منہ میں ایک نوالا تو جانے دو۔ مگر کہاں اسرائیل نہ صرف ہر قسم کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے بلکہ معصوم بچوں اور خاص طور پر خواتین کا قتل عام کر رہا ہے۔ جمعہ 22 دسمبر کو سلامتی کونسل نے بہت تاخیر کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی کہ غزہ میں جو خوراک اور عام روزمرہ زندگی کی اشیاء جا رہی ہیں ان کو روکا نہ جائے، یعنی دنیا کے مختلف حصوں سے جو بھی لوگ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں چیزیں، ان کو روکا نہ جائے، صرف یہ قرارداد منظور کی۔ اس پر بھی بہت دن بحث ہوتی رہی۔ آپ اندازہ کریں ذرا، صرف اتنی سی قرارداد کہ جی اشیاء کو روکا نہ جائے۔ اس پر بھی امریکہ کی سفیر کہتی ہیں کہ یہ بہت مشکل کام تھا لیکن ہم نے کر دکھایا۔ اب آپ اس بیان کا ذرا انالیسس کریں۔ یہ سینٹنس اسی کا ہے کہ بہت مشکل کام تھا لیکن ہم نے کر دکھایا۔ آپ ذرا اس کا انالیسس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں یہودی لابی جو ہے اس کی امریکن گورنمنٹ کے اوپر کتنا زیادہ انفلوئنس ہے، کتنا پریشر ہے۔ ٹھیک ہے، سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ممبرز نے قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ اور روس نے ایبسٹین کیا، یعنی اس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اندازہ کریں، امریکہ حمایت تو دور کی بات ہے، مخالفت نہ کر کے اسان جتلا رہا ہے۔ روس کا یہ کہنا کہ یہ قرارداد ناکافی ہے، اس نے اس وجہ سے جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جو قرارداد یو اے ای نے پیش کی تھی اس میں یہ تھا کہ اسرائیل کو کہا جائے کہ وہ جنگ بندی کرے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ جنگ بندی کے الفاظ نکال دیں ورنہ میں اس کو ویٹو کر دوں گا۔ یعنی اس قرارداد کے اندر صرف 2 چیزیں تھیں، ایک یہ کہ اسرائیل جنگ بندی کرے اور دوسرا یہ کہ یہ جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں غزہ میں بھیجی جا رہی ہیں ان کو روکا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کرے تو میں اس کو ویٹو کر دوں گا، گویا کہ روزمرہ کی اشیاء بھی وہاں نہیں جانے دوں گا۔ آپ ذرا یہ امریکہ کا آپ بیہیویئر دیکھیں، مرتا کیا نہ کرتا، غزہ کے مسلمانوں کو سخت سردی میں کمبل، خوراک وغیرہ پہنچ جائیں تو کچھ نہ ہونے سے تو یہ کچھ بہتر ہی تھا۔ بات تو وہی ہوئی کہ انہیں زندہ رکھو تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پھر اسرائیل جو ہے وہ آئے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ کے نزدیک انسانی جانوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ یاد کریں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں انسانی جانیں ضائع کی، لاکھوں کو اپاہج کیا۔ ویتنام، عراق، شام، اردن، افغانستان پر
بمباری کر کر بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ روکنے کی قراردادوں کو ویٹو کرنا ہو، امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ ناظرین، اسی دسمبر میں شروع میں جنرل اسمبلی، جس کے 193 ممالک جو ہیں وہ ممبرز ہیں، ان میں سے 153 نے ایک قرارداد منظور کی، اور وہ قرارداد کی کیا تھی کہ اسرائیل کے مظالم جو ہیں وہ جو کہ غزہ میں ڈھائے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ اس قرارداد کو آپ دیکھیں کہ 153 ملک سپورٹ کر رہے تھے، اور امریکہ نے کیا کیا، اس کو ویٹو کر دیا، گویا 153 ممالک کے منہ پہ تمانچہ مارا۔ ناظرین، دو باتیں اہم ہیں۔ ویٹو کا حق انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اس کا حق یا اتھارٹی کی موجودگی میں اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ویٹو کی پاور 5 ممالک کے پاس ہے، جن میں چائنا، رشیا، فرانس، UK اور USA شامل ہیں۔ تمام ممالک کو مل کر جنرل اسمبلی میں ویٹو کی پاور کو ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے۔ ویسے تو اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیں گے وہ، لیکن یہ اس میں لاجک ہے کہ چونکہ یہ قرارداد جو ہے اس ویٹو کے بارے میں ہی ہے، اس لیے اس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ویٹو کی پاور جو ہے جتنی دیر تک ختم نہ ہوگی، یہ اتنی دیر تک یہ اقوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غزہ کا بعد کسی اور جگہ یہی ظلم و بربریت کسی اور ایشو پر شروع کر دی جائے گی، لیکن ہم ہیں، میری مراد مسلمان ممالک سے ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ بلی نہیں ہے۔ بلی ہے، آنکھیں کھولیں۔ ناظرین، غزہ میں جو حالت ہے، آپ تفصیل جانیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ غزہ بھیجا۔ یہ ان کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم بیان کر سکیں کہ وہاں کیا حالت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تمام جو ہیں ہاسپٹل وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں، بلڈنگز ختم ہو چکی ہیں، علاج کے لیے کوئی دوائیاں نہیں، کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، آپریشن تھیٹر کوئی کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ کوئی بجلی وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، اور مریض جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سی خوراک اور پانی کے چند گھونٹ دے دو۔ یہ WHO کے جو نمائندے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، اور امریکہ اس حالت میں بھی جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ جو امریکہ کو چاہنے والے ہیں نا، خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ انسانوں والا بیہیویئر ہے۔ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جو ہے اس کے مطابق اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو آپ ہاسپٹل پہ بمباری نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل کسی ضابطے کو نہیں مانتا، اور امریکہ کی اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ میرے اس انالیسس کی تصدیق جو ہے وہ دسمبر کے اوائل میں، یعنی اسی دسمبر کے اوائل میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جب جنرل اسمبلی میں صرف یہ تھا کہ جی اسرائیل جنگ بندی کرے، امریکہ نے وہ قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ وہ بھی ایسی قرارداد جس کو 153 ممالک نے سپورٹ کیا تھا۔ ابھی غزہ کے مسلمان اس حالت میں ہیں کہ ان کو خوراک، پانی، سردی سے بچاؤ کے لیے مختلف اشیاء، بجلی کی ریسٹوریشن تاکہ ہاسپٹلز کم از کم آپریشن تھیٹر کام کر سکیں، تھوڑا پیٹرول وغیرہ چاہیے، بلکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جنگ بندی کی ہے، کیونکہ اگر سامان پہنچ بھی جائے اور اوپر سے دوبارہ وہ بمباری کرتے رہیں تو فائدہ۔ جن ملکوں کے اشخاص اسرائیل کے ساتھ تعلقات
ہیں یا گورنمنٹس کے تعلقات ہیں، ہم ان سے کم از کم اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل پہ کوئی دباؤ ڈالیں، کم از کم کچھ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف غیر مسلم ممالک جو ہیں اس میں غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ انسانوں کا قتل عام جو ہے وہ ختم کرے، بلکہ مختلف کنٹریز کی پارلیمنٹس جو ہیں ان کے اندر جو ان کے نمائندے ہیں اور وہ غیر مسلمز ہیں وہ بہت تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ممالک کا فرض ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں اور بچوں اور خواتین کا قتل عام رکوائیں۔ ابھی تک موجودہ جنگ میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں سے 75% یعنی 75% جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں، اور اسرائیل بچوں اور خواتین کو ایک پلاننگ کے تحت مار رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتے۔ ناظرین، میں نے اسرائیل پر اپنی 2 پچھلی ویڈیوز میں رائے دی تھی کہ ہمیں اسرائیل کو ڈائیلاگ میں انگیج کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اس ڈائیلاگ میں انگیج کرنے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، بغیر تسلیم کیے بھی ہم اس سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں اور اس کا ہمارے بارے میں جو ہارڈ سٹانس ہے اس کو بھی ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے لیے 2 ممالک بہت اہم ہیں، سعودی عرب اور پاکستان۔ پاکستان اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں، ایٹمی پاور ہیں، میزائلز ہمارے پاس بڑے زبردست ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے اہم ہیں۔ اور دوسرا سعودی عرب اس لیے اہم ہے کہ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایک بہت ہی امیر ملک ہے۔ گو اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں، میرا مطلب کہ پاکستان، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت خود ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے کہ ہمارے پاس سٹرونگ فیڈرل گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی ہارڈ اور ہائی اسٹیچر کا لیڈر جو ہے اس وقت وہ بھی نہیں ہے، اکنامیکلی بھی ہم بہت ویک ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہماری بات میں وہ وزن نہیں ہوگا جو کہ اس طرح کے ڈائیلاگز کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کا لیول بھی بہت لو ہے، وہ بھی زیادتیات سے اوپر جنا اٹھتا نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی انٹلیکچول کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے پروگرامز کر سکیں کہ ساری دنیا کو بتا سکیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس کو بند کرنا چاہیے، وہ بھی اس طرف نہیں آتے۔ آج آ کے ہمارے پاس 2 ادارے ہیں اور وہ ہیں بھی امپورٹنٹ اور یہ کام بھی انہی کا ہے۔ پہلا ادارہ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس ہے اور دوسرا جو ہے منسٹری آف ڈیفنس جو ہے، یہ دونوں متعلقہ ادارے ہیں اور یہی میٹر کرتے ہیں۔ ان کو مل کے ڈائیلاگ کی کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، یوں چپ سادے بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پہ، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم کرے اور دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی کوئی عقل دے، کوئی ہمت دے کہ امریکہ خدا نہیں، اسرائیل خدا نہیں، خدا کوئی اور ہے۔ اپنے پاکستان کے لیے بہت دعائیں۔